وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلی اللہ محمد عزیزان محترم، آج کا جشن عید اکبر، سب سے بڑی عید. سب سے پہلے وقت امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. عزیزان محترم، عید غدیر وہ عید ہے کہ جو سب سے بڑی عید قرار دی گئی ہے. روز غدیر اکمال دین کا نام ہے. روز غدیر وہ سب سے بڑی عید ہے کہ جس کو تمام انبیاء نے منائی ہے. اگر آج ہم یہ عید منا رہے ہیں تو یہ ہم نئے نہیں ہیں، بلکہ یہ سنت انبیاء ہے جو مسلسل جاری ہے اور ہم لوگ منا رہے ہیں. بلکہ ہم ہی نہیں، قیامت تک آنے والے تمام مومنین جس کے دل کے اندر محبت اہل بیت ہے یہ عید مناتے رہیں گے. عزیزان محترم، یہ عید فقط ایک تاریخی حادثہ یا تاریخی ثانیہ نہیں ہے، بلکہ یہ عید وہ سلسلہ ہے کہ جس میں سے محبان اہل بیت اس سے مودت سے سیراب ہو رہے ہیں اور آخر تک اس سے سیراب ہوتے رہیں گے. دیکھیں، یہ اتنی اہم عید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عید کو جو ہمیں عید قرار دیا گیا ہے اس کی اتنی فضیلتیں بیان کی ہے تاکہ مومنین، محبان اہل بیت، موالیان مولا کائنات اس عید کو بہتر طریقے سے منائیں تاکہ جو ہے ہمارے بچے، ہم اور ہمارے خاندان اور ہمارے تمام مومنین اس طریقے سے عید منائیں تاکہ جو ہے یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے. دیکھیں عزیزان محترم، یہ کتنی بڑی عید ہے. فقط تاریخی ثانیہ نہیں ہے بلکہ ہمارے اعمال کی بنیاد اس عید کے اندر ہے. ہمارے حج و زکوٰۃ و نماز کی قبولیت اس عید میں ہے. ہمارے تمام اعمال کی قبولیت عید غدیر میں رکھی گئی ہے. عزیزان محترم، یہ عید میں فقط یہ نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو مولا بنا دیا. یہ وہ عید ہے کہ جس کے اوپر ہمارے تمام اعمال اور ہمارا عقیدہ قائم ہے. اگر عید غدیر نہیں ہے تو ہمارا عقیدہ جو ہے، جو مضبوط ہونا چاہیے، وہ ہمارا عقیدہ جس کی بنیاد ہل جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. کیسے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، ایک مثال آپ کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول ایک جگہ پر تشریف فرما تھے. ایک جگہ سے ایک دیہاتی، عرب کا دیہات میں رہنے والا شخص آتا ہے. سلام و دعا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو یہ حکم دیا ہے یہ حکم اپنی طرف سے دیا ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے داماد ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی اس بنا پر دیا ہے یا اللہ کی طرف سے آپ پر فرض کیا گیا تھا؟
عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے کہا میں نے جو یہ حکم دیا ہے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی کچھ نہیں بلکہ اللہ کا جو حکم تھا اس کو پہنچایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدٌ، ہر ایک چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سید ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، رئیس ہوتا ہے۔ دیکھیں تمام کتابوں کا جو رئیس ہے، جو سید ہے، وہ قرآن مجید کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے سید ہے، تمام ملائکہ جو ہے ان کا جو سید و سردار وہ جبرائیل کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے سید ہے، اور زمین میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت والی زمین، بلکہ جو سید جو قرار دیا گیا ہے وہ مکے کی زمین کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول بیان کرتے جا رہے ہیں، پھر ارشاد فرمایا تمام انبیاء جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو خلق فرمایا، لوگوں کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا، وہ تمام انبیاء، ان تمام انبیاء کو انبیاء کا سردار میں ہوں، انا سید الانبیاء، تمام نبیوں کا سردار میں ہوں، اور علی تمام اوصیاء کے سردار ہیں۔ یعنی امام علی علیہ السلام کو بیان کیا کہ تمام اوصیاء جو ہیں ان کے سردار ہیں۔ آگے روایت بڑھتی ہے عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں جہاں پہنچانا چاہتا تھا یہ ہے کہ تمام اعمال ہمارے جو ہے وہ غدیر سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے تمام اعمال جو ہے وہ غدیر کے ساتھ جوائنٹ ہے۔ کس طریقے سے؟ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ ہر جو بھی عمل ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی سردار ہے، یعنی کہ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے، جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں اس سے کوئی بڑی عبادت ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال، جتنے بھی اعمال ہیں، اب حساب لگائیے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج و زکوٰۃ ہو، چاہے سخاوت ہو، چاہے صلہ رحم ہو، چاہے آپس میں پیار و محبت ہو، چاہے سماج کے اندر خیر و خیرات کرنا ہو، جو بھی جتنی بھی نیکیاں ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر نیکی کے لیے کوئی نہ کوئی سردار ہے۔ میری محبت، حبی و حب علی، میری محبت اور علی کی محبت جو ہے تمام عمل کی سردار ہے۔ یعنی غدیر جو ہے اگر غدیر کو بھلا دیا، علی کی محبت کو بھلا دیا، تو پھر یہ خیر اپنی منائے کہ ان کا اعمال جو ہے اگر علی سے نہیں جڑتا ہے تو وہ ان کا اعمال بھی بیکار ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اسی لیے دیکھیں تمام چیزوں پر ولایت علی علیہ السلام کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط ہم ولایت علی رکھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی ولایت کو ساتوں آسمان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیش فرمایا۔ جس نے ولایت علی کو قبول کیا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام پیش کیا۔ ساتوں آسمان میں سے ساتواں آسمان نے سب سے پہلے وہاں کے رہنے والوں نے ولایت علی کو قبول کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عرش جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اس کے بعد چوتھے آسمان نے ولایت علی کو قبول فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بیت المعمور جیسا بہترین عبادت کی جگہ عنایت فرمائی۔ یہ بیت المعمور کیا ہے عزیزان محترم؟ آج پوری دنیا میں تمام مسلمان جو ہے سال میں ایک مرتبہ حج کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ مکہ پہنچتے ہیں۔ یہ مکہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کیا ہے جہاں پر علی علیہ السلام کی ولادت کی کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ اس بیت المعمور کی کاپی ہے، اصل بیت المعمور ہے اور خانہ کعبہ اس کی کاپی قرار دیا ہے۔ تو چوتھے آسمان پر بیت المعمور اللہ نے چوتھے آسمان کو دیا۔ بات آ گئی تو یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، جب 18 ذی الحجہ روز عید غدیر آتا ہے
فرشتے کے سردار ملائکہ کا سردار جبرائیل حکم دیتا ہے تمام ملائکہ کو کہ بیت المعمور کے سامنے روز عید غدیر ایک ممبر کو سجایا جائے، ممبر کو رکھا جائے، پھر ممبر کے اوپر جا کر یہ جبرائیل فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں اور تمام فرشتے وہاں پر سنتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہے کہ جو ساتوں آسمان میں سے چوتھے آسمان کی فضیلت قرار دی گئی ہے۔ یہ ولایت علی علیہ السلام جب ہمارے آسمان نے قبول کیا، اس کو چاند و سورج و ستارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عنایت فرمائے۔ زمین پر جب یہ ولایت علی علیہ السلام پیش فرمائی تو زمینوں میں مکہ اس کو خانہ کعبہ عطا فرمایا، مدینے نے قبول کیا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں پر جگہ عنایت فرمائی، کوفے نے عرض کی قبول کیا، وہاں پر امام علی علیہ السلام کی جگہ عنایت فرمائی۔ یہ ولایت علی کتنی عظمت رکھتی ہے۔ پہاڑوں کے اوپر پیش کیا تو پہاڑ جس نے قبول کیا، کوئی عقیق بنا، کوئی فیروزہ بنا، کوئی یاقوت بنا، اور جو لوگ قبول نہیں کیے، جن لوگوں نے انکار کیا، وہ پتھر ٹھوکروں میں آنے والے بن گئے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ یہ ولایت علی پانی کے اوپر پیش کیا، جن پانی نے ولایت علی کو قبول کیا وہ پینے کے لائق بن گئے، اور جنہوں نے قبول نہ کیا وہ شورزار اور وہ تلخ پانی بن گئے۔ عزیزان محترم، یعنی ولایت علی علیہ السلام سب کے اوپر پیش کی، جس نے قبول کی اللہ نے عنایت کی، ان کو گفٹ دیا، ان کو تحفہ دیا، اور اب انسانوں کے اوپر پیش کیا۔ اب مومنوں کو کیا ملا عزیزان محترم؟ روایت کے اندر ہے کہ جو لوگ ولایت امام علی علیہ السلام کو قبول کیے وہ اس فرشتوں کی طرح ہے، ان فرشتوں کی طرح ہے کہ جو آدم کے سامنے جنہوں نے سجدہ کیا، یعنی انسان یہ گنہگار جب وہ ولایت علی علیہ السلام کو قبول کرتا ہے تو ان فرشتوں کے برابر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقام عنایت فرمایا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کو اس شیطان ابلیس کی طرح قرار دیا جس نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب بات واضح ہو گئی، اب جو لوگ جشن مناتے ہیں وہ فرشتوں میں سے ہے، جو انکار کرتے ہیں وہ شیطانوں میں سے ہے۔ صلوات محمد۔ عزیزان محترم، یہ ولایت مولا کائنات جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ عزیزان محترم، یہ ولایت مولا کائنات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ مولا کائنات کی ولایت ہے۔ عزیزان محترم، یہ غدیر ہم جو منا رہے ہیں یہ ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ولایت علی علیہ السلام جو غدیر کے میدان میں اللہ کے رسول نے جو اعلان کیا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ خطبہ پیش کیا ہے۔ یہ خطبہ آج بھی ہمارے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس خطبے میں تقریباً اللہ کے رسول نے 25 قرآن مجید کی آیات پیش کی ہے۔ یہ خطبہ فقط ایسے خطبہ نہیں ہے، تقریباً 25 آیات، اس کے آیاتوں سے استدلال کیا ہے امام علی علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں۔ مولا علیہ السلام کی ولایت جو ہاتھ اونچا کیا، بلند کیا، اعلان فرمایا۔ عزیزان محترم دیکھیں، اس سے پہلے اللہ کے رسول نے کچھ چیزیں بیان فرمائی تھی، ان میں سے کیا تھی؟ کبھی داہنی طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی سامنے کی طرف، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا الا تسمعون، الا تسمعون، کیا تمہیں سنائی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ کیا تم سن رہے ہو؟ کیا تمہیں آواز آ رہی ہے؟ عزیزان محترم، یہ اللہ کے رسول نے یہ جو بیان فرمایا تھا، آواز آ رہی ہے، تم سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ آواز پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ عزیزان محترم، کیوں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا؟
یہ تب راز کھلا جب جناب سیدہ مولا کائنات کو لے کر ایک ایک کے دروازے پر پہنچی تھی. تب کسی نے کہا کہ ہم بزرگ ہو گئے ہیں, ہم نے جو ہے آواز صحیح سے نہیں سنی تھی. مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول پہلے ہی بیان کر چکے تھے, اگر تم بہانہ بنانے جاؤ گے تو تمہارا بہانہ قبول نہیں ہوگا. علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر تمہارے پاس دوسرا کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا. یعنی علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنا ہے, نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بھی برا ہوگا, اور انجام برا ہوا. عزیزان محترم, انس بن مالک جنہوں نے جناب سیدہ کے مقابلے میں جو جواب صحیح سے نہیں دیا, بد دعا کا وہ اثر ہوا کہ چہرے کے اوپر وہ برس لگے کہ وہ اپنی زندگی میں چھپانا چاہتے تھے لیکن چھپا نہیں سکے. ابن عبداللہ بجلی انکار ولایت کیا, گواہی نہیں دی, اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ نابینا ہو گیا. عزیزان محترم, اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ولایت علی ابن ابی طالب جانتا ہو, قبول کرتا ہو, اور بعد میں اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا اثر ایسے ہی ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. میرے جوان بھائی اور بچوں کے لیے خاص ایک چیز, اور زیادہ تر یہی بیان ہوتا ہے اور بیان کرنا چاہیے, لیکن ایک چیز بیان میں ایک اور چیز اضافہ شدت کے ساتھ ہونی چاہیے جو نہیں ہوتی ہے. جب اللہ کے رسول نے خطبہ جب پیش کیا, خاص توجہ, جب کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, تو کیا یہ اعلان ولایت فقط امام علی علیہ السلام سے مخصوص تھا یا باقی ائمہ سے بھی مخصوص تھا؟ کیا جو فرمایا کہ علی میرے مولا ہے, جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا, کیا یہ فقط امام علی سے مخصوص تھا یا امام حسن سے بھی مخصوص تھا؟ من کنت مولا فہذا حسن المولا, من کنت مولا فہذا حسین المولا, من کنت مولا فہذا علی ابن الحسین مولا, من کنت مولا فہذا محمد ابن علی المولا, من کنت, یعنی یہ فقط امام علی سے مخصوص تھا یا آئندہ آنے والے جو دوسرے جو 11 امام ہیں ان سے بھی یہ مخصوص تھا؟ عزیزان محترم, غدیر جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا فقط ایک سانحہ یا واقعہ نہیں ہے, یہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومنین ہیں سب کے لیے ایک حجت ہے. قیامت تک پہنچنے والے تمام لوگوں کے لیے, اگر اس زمانے والوں کے لیے تھا تو عزیزان محترم کہہ سکتے تھے کہ ہاں علی مولا, لیکن یہ اعلان ولایت جو کیا گیا تھا فقط امام علی علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ان کے بعد جتنے آنے والے دوسرے امام تھے ان کے لیے بھی کیا گیا. کیسے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں ارشاد فرماتے خطبہ غدیریہ کے اندر, یا معاشر الناس, اے لوگو, انما اکمل اللہ عز وجل دینکم بے امامتہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے دین کو امامت کے ذریعے مکمل کیا. فمن لم یعتم بہ وبمن یقوم مقامہ من ولدی من صلبہ الی یوم القیامہ, جو شخص ان کو امام نہ مانے اور ان کے بعد قیامت تک میری اولاد سے اور ان کے صلب سے جو ان کے قائم مقام ہو ان کو امام نہ مانے, تو کیا ہے؟ یعنی نبی نے ان کے بعد جتنے امام آنے والے ان کے لیے بیان کیا, علی کی صلب سے جو بھی امام آنے والے ہیں ان کے لیے بھی اقرار لے لیا. اگر کوئی امام نہیں مانتا ہے, ان کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا ہے, تو کیا ہوگا؟ وَالْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. کون؟ جو امام علی علیہ السلام کے بعد جو امام آنے والے ہیں ان کی امامت کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ارشاد ہوا الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا اس نے نماز پڑھی ہے، حج کیا ہے، روزے رکھے ہیں، دوسری خدمات انجام دی ہے، دوسری نیکیاں انجام دی ہے. عزیزان محترم کیا ہوگا؟ حبطت اعمالہم، تمام کے تمام اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا فقط نہیں تھا، اس کے بعد جو آنے والے امام ہیں سب کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. فقط اعمال ہی بیکار نہیں ہوں گے، فقط یہ نہیں ہے کہ اس کے اعمال ختم ہو گئے بس. وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا. کس کو؟ جو بقیہ اماموں کی امامت کو قبول نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. یہ اگر کوئی انکار کرتا ہے امام کا فقط جہنم میں نہیں بلکہ ایسی جہنم کی آگ جس کے اندر عذاب کمی نہیں ہوگی، عذاب میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہیں اس کو مہلت دی جائے گی. یہ ہے عزیزان محترم کہ اللہ کے رسول نے غدیر کے میدان میں مولا علی کے ساتھ ساتھ بقیہ اماموں کا بھی انکار کیا تھا اور ساتھ میں یہ اعلان کیا اگر نہیں مانا اس کے اعمال برباد، اگر نہیں مانا اس کے جہنم کے اندر بھیجا جائے گا. ویسی جہنم جس میں عذاب کسی طرح کا کم نہیں ہوگا، ایسا عذاب کہ جس کے اندر اس کو مہلت نہیں دی جائے گی. تو عزیزان محترم شکر خدا کریے کہ ہمارے دل کے اندر محبت علی بھی ہے، ولایت اہل بیت بھی موجود ہے. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم یہ ولایت وہ اہمیت رکھتی ہے کہ جس کے اوپر ہمارے تمام دار و مدار ہے، تمام اعمال کا دار و مدار اس پر ہے. بلکہ یہ غدیر خم اللہ کے نبی کے لیے بھی اتنا ہی اہم تھا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، اگر جو تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا. عزیزان محترم عربی کے اندر جو لفظ ہے ایک آتا ہے ابلغ یعنی تم پہنچاؤ، ایک لفظ ہے بلغ، دونوں کا ظاہراً ترجمہ ایک ہی ہے. ابلغ تم پہنچاؤ، بلغ تم پہنچاؤ، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما سکتا تھا یا ایھا الرسول ابلغ تم پہنچا دو. یہ ترجمے کے اعتبار سے ہم جو ہے اتنی بہترین طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جو اللہ کے رسول کا لہجہ ہے. یا ایھا الرسول بلغ، یہ بلغ کے ساتھ وہ پریشر ہے، وہ پاور ہے، وہ قدرت ہے کہ جیسے بھی ہو آپ کو یہ پیغام پہنچانا ہے. بلغ پہنچا دو، چاہے آپ قدرت کا استعمال کریں، چاہے آپ کیسے بھی کریں، لیکن یہ آپ کو بات پہنچانا ہے. یہ اتنی اہمیت رکھتی ہے عزیزان محترم. اسی بنا پر یہ اعلان ولایت کا اللہ نے حکم دیا تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے. بس آخری حدیث اور آپ کی خدمت میں اس محفل کو ختم کرتا ہوں. دیکھیں ایک چیز ہے ولایت، کیا ولایت سے بھی اوپر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ولایت کی قبولیت کس میں ہے؟ ہم کہتے ہیں نماز کی قبولیت اس وقت ہے کہ جب ولایت علی رکھتے ہو، ولایت اہل بیت رکھتے ہو. اگر آپ کوئی نیک عمل انجام دے رہے ہیں تو اس کے قبولیت کی شرط کیا ہے کہ ولایت اہل بیت آپ کے اندر ہو، علی کی ولایت موجود ہو. کیا ولایت علی سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟
ولایت علی کب قبول ہوتی ہے؟ غور کیجئے گا، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، یا علی، مولا کائنات سے ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھیں غور کریں، تمام اعمال کا دار و مدار ولایت کے اوپر ہے۔ الحمدللہ، شکر کرے ہمارے دلوں کے اندر ولایت اہل بیت ہے، لیکن ہاں فقط ولایت اہل بیت کافی نہیں ہے۔ یہ حدیث کے اعتبار سے، یا علی والذی بعثنی بالنبوہ، مجھے جس نے نبوت کا عہدہ دیا اس کی قسم، واصطفانی علی جمیع البریہ، تمام لوگوں میں مجھے اصطفیٰ کیا گیا ہے، لو ان عبدا عبد اللہ عام الف عام، اگر کوئی بندے خدا میں سے 1000 سال اللہ کی عبادت کرے، 1000 سال اللہ کی عبادت کرے، ما قبل ذالک منہ الا بولایتک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تمام اعمال جو عبادتیں کیے قبول نہیں کرے گا جب تک ولایت نہ ہو، جب تک ولایت علی نہ ہو، یعنی تمام عبادتوں کا دار و مدار ولایت علی پر ہے۔ اب ولایت علی کا دار و مدار کس پر ہے ذان محترم؟ دیکھیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، وَوِلَایَتُکَ وَوِلَایَتِ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِکَ، اور جو بقیہ امام ہیں ان کی بھی ولایت ہونا ضروری ہے۔ کوئی کہ ہم 4 تک مانتے ہیں، کوئی کہ ہم 6 تک مانتے ہیں، کوئی کہ ہم 8 تک مانتے ہیں، نہیں، تمام کے تمام کی ولایت کا ہونا ضروری ہے۔ آگے ارشاد ہے، وَأَنَّ وِلَایَتَكَ لَا تَقْبَلُ، ولایت بھی قبول نہیں ہے۔ تمام اعمال جس پر دار و مدار رکھتے وہ ولایت، اب آگے نبی نے فرمایا ولایت بھی آپ کی قبول نہیں ہے، الا بالبراءۃ من اعدائک، جب تک تم علی کے دشمنوں کے ساتھ براءت نہ کرو، یعنی ولایت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب تک ساتھ میں تبرہ ہو جائے۔ صلوات محمد ایزان محترم، ایزان محترم، یعنی دین مکمل جو ہوتا ہے ولایت اہل بیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دشمنوں کے پر براءت کرنے سے مکمل ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اخبرنی جبرائیل، مجھے جبرائیل نے یہ بات بتائی ہے، یعنی نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علی میرے رشتہ دار ہے، اس بنا پر نہیں بلکہ اللہ کا پیغام ہے۔ پھر آخری جملہ، عزیزان محترم، اس دنیا کے اندر فقط 2 مذہب ہے، اس جھولے کے اعتبار سے 2 مذہب ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو اب تم مومن بنو، چاہے تو تم اب کافر بنو، یعنی ولایت علی اور ان کے امام علی اور اہل بیت کے دشمنوں کے اوپر براءت کے ساتھ اگر تم مومن بن سکتے ہو، اگر یہ نہیں کر رہے ہو تو تمہارا راستہ کفر کا راستہ ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، خدایا محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر محفل کو قبول فرما۔ عزیزان محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرے اللہ ہم سب کے دلوں کو محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت سے پر نور فرما، ہمیشہ ہمارے اور ہماری نسل میں نسل در نسل ولایت اہل بیت سے تمام کو پر نور فرما۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہے سب کی حفاظت فرما، جو دشمنان اہل بیت ہے سب کو جہاں جہاں بھی ہے تمام کو باصل جہنم فرما۔ اے خدا، اے خدا، اے خدا،
اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔